السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کے 10 عظیم ترین اسلامی جنگجو۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور یہ دنیا کے کئی براعظموں میں بہت تیزی سے پھیلا، لیکن انسانی تاریخ مذہبی تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے عظیم اسلامی جنگجو آئے جو ان تنازعات کا مقابلہ کرنے کے چیلنج پر فائز ہوئے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام کے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، اس سے انکار کرنا مشکل ہے کہ اب تک کے سب سے بڑے جنگجو اور فوجی تدابیر کرنے والے مسلمان ہی رہے ہیں۔ اسلامی سلطنتیں کئی صدیوں تک مستحکم رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 بڑے اسلامی جنگجوؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ نمبر 10 پہ ہے صلاح الدین الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب اپنے پورے نام کے ساتھ۔ یہ صلاح الدین کے نام سے مشہور کیوں ہوئے؟ تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلاح الدین نے یورپی طاقتوں کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ ان مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ وہ مصر اور شام دونوں کا بادشاہ تھا۔ انہیں علیحدہ مسلم کمیونٹیز کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت حاصل تھی، جس سے انہوں نے مسلمانوں کو غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار کیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عیسائی فوجیوں کو کامیابی سے فلسطین سے نکالنے کے بعد انہوں نے ناقابل تصور کام کیا۔ انہوں نے عیسائی شہریوں سے رواداری کا مظاہرہ کیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے عیسائیوں کو آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کی اجازت دینا 12ویں صدی کے لیے ناقابل یقین کارنامہ تھا، جبکہ ان کی حیثیت والے زیادہ تر قائدین نے باقی رہ جانے والے قیدیوں کا قتل عام کیا ہوگا۔ مرنے سے پہلے صلاح الدین نے اپنی بیشتر دولت خیرات میں دی۔ انہوں نے سکھایا کہ اسلامی جنگجو صدقہ کرنے والے اور مہربان ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پہ آتے ہیں عثمان اول۔ عثمان اول اسلامی جنگجوؤں کے ایک گروپ کا رہنما تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ میں تیزی سے اضافہ ہوا اور لمبے عرصے تک یہ کھڑی رہی۔ در حقیقت ان کی سلطنت 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک کھڑی رہی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی اس کا خاتمہ ہوا، اور یہ سب عثمان اول سے شروع ہوا۔ وہ ایک خانہ بدوش قبیلے کا قائد تھا جس نے کسی طرح کی بادشاہی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تجاوزات کرنے والے منگول ہورڈ سے فرار ہونے والے بہت سے اسلامی جنگجوؤں کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کی تیزی سے گرتی ہوئی طاقت کا بھی فائدہ اٹھایا اور اس موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ علاقے اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس عمل کے ساتھ سلسلہ وار واقعات کا ایک دور شروع ہوتا ہے جو سب کچھ بازنطینی سرزمین پر مشتمل تھا، وہ عثمانی سلطنت کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ارطغرل غازی۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دوانی سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔
سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کے وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے، جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل غازی کو تمام آغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کی سرحدی علاقے بازنطین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ نمبر 7 پہ آتے ہیں محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم اس دور کے ایک کلیدی جنرل تھے جس میں اسلام جنوبی اور وسطی ایشیا میں پھیل رہا تھا۔ انہوں نے کچھ اہم خطوں پر قبضہ کر لیا جو کہ اب پاکستان میں شامل ہیں۔ یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ ان کا دشمن ہندو بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی رعایا زیادہ تر بدھ مت تھی جو اپنے بادشاہ سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اسلامی حملے کے خلاف دفاع میں اس کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ بہت سے بادشاہ کے سیاسی حلیفوں نے در حقیقت مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہونے سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم نے ایک لشکر کو کمانڈ کیا جس میں مکمل طور پر اعتماد تھا کہ ان کا خدا ہی واحد اور سچا ہے۔ ان کے پاس ہندوؤں کے مقابلے میں بہتر ہتھیار تھے اور یہ سارے عوامل اکٹھے ہوئے اور اب تک کے سب سے بڑے اسلامی جنگجوؤں میں سے ایک کو جنم دیا۔ نمبر 6 پہ آتے ہیں سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ کے فاتح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم شہر تھا، لہٰذا اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے پورا یورپ حیرت میں مبتلا تھا۔ سلطان محمد نے شہر کے چاروں طرف سے اس کے حلیفوں کی طرف سے آنے والی رسد یا مدد کو روکا اور اس کے بعد شہر پر بمباری کرنے کے لیے عثمان کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا۔ نمبر 5 پہ آتے ہیں سلطان محمود غزنوی۔ محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی 300 سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح و نصرت نے اس کے قدم چومے۔ وہ قلب ہند اور گجرات میں بحیرہ عرب کے ساحل تک جا پہنچا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا۔ یہ محمود غزنوی تھا جس کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوا، 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے، چنانچہ اس کے باپ نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی، فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھی، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ ان کے عظیم کارناموں میں سومناتھ کا مندر فتح کرنا بھی ہے۔ نمبر 4 پہ ہیں نادر شاہ۔ نادر شاہ سن 1736 سے 1747 کے درمیان فارسی شاہ تھے۔ انہوں نے ایرانی تاریخ کے سب سے بڑے فوجی ہنرمند کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ ان کو بہت سے لوگ ایرانی نیپولین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ کئی کامیاب فوجی مہموں کے ساتھ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام علاقوں تک اپنے ممالک کی سرحدوں کو وسعت دی۔ نمبر 3 پہ ہیں خالد بن ولید۔ خالد بن ولید اسلام کے عظیم جرنیل اور ایک ایسے شخص ہیں جو جنگ اور ذاتی لڑائی میں اتنا ہنرمند تھے کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ خالد بن ولید کی رگوں میں جنگ تھی۔ خالد بن ولید عرب کے بنی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی قوم میں لڑائی اور جنگجوئی کی وجہ سے مشہور تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی خالد بن ولید کو ریسلنگ، سواری اور طرح طرح کے ہتھیاروں کے استعمال کی ہدایت دی گئی تھی۔ انہیں یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اونٹ کو نقل و حمل کے لیے استعمال کیسے کرتے ہیں اور دشمن کے قافلوں اور چراگاہوں پر چھاپا کیسے مارتے ہیں، اور ان پر حملہ کرتے ہوئے گھوڑوں پر سوئچ کر کے صحرا کے اس پار تیزی سے آگے بڑھنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا گیا تھا۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب کا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
ताकतवर और बहादुर इस्लामी जंगजुओं में शामिल होते हैं। इब्तिदाई इस्लाम को अपने बहुत से दुश्मनों से बचने के लिए फौजी महारत की जरूरत थी। वो सामान और जाती तजर्बे के लिए सफर करने वाले कारवां पर छापे मारने जाते। इस तरह अली करमुल्लाह वजह ने जंग की महारत को सीखा और वो इनमें से बेशतर में शामिल हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अपने दौर की लड़ाइयों में अपनी शुजाअत के झंडे गाड़े। वो अपनी कोशिशों और बहादुरी की बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चौथे खलीफा मुंतखब हुए। नंबर 1 पर नाम आता है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्लामी जंगजुओं की कोई भी फहरिस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखने से गुरेज नहीं कर सकती। अपने दुश्मनों को कुचलने और इसकी तासीर पर गौर करने के लिहाज से वो शायद अब तक के सबसे बड़े फौजी रहनुमा थे। वो इस कबीले से लड़ रहे थे जिसमें वो पैदा हुए थे। वो उस वक्त अपने मुखालिफों से लड़ रहे थे जबकि उनके साथ सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें हर मोड़ पर ख़त्म करने और दूसरे ताकतवर अरब कबाइल के साथ ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहे। अपने दुश्मनों को कुचलने के बाद वो इन पर रहम करते अपने पैरोकारों के लिए एक मिसाल थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें अनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।